سورۃ الصافات کی آیت نمبر 83۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ لائے اپنے رب کے سامنے صاف دل۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے کہا اپنے ابا جان سے اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً، کیا خود گھڑے ہوئے معبود، دون اللہ، اللہ کے سوا، تریدون، تم ان کو چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، پھر کیا گمان ہے تمہارا اس پروردگار کے بارے میں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں امم سابقہ کے واقعات کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ان کے بعد ان آیات مبارکہ سے لے کر اس رکوع کے آخر تک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، اللہ پاک نے ان پہ امتحان بھی بہت بڑے بڑے ڈالے اور ان کو اعزاز اور انعام بھی بہت بڑا عطا کیا۔ دو امتحانوں کا تذکرہ اسی رکوع میں اگلے دروس میں آئے گا۔ ایک امتحان آگ میں ڈالنے کا اور ایک امتحان جوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا۔ یہ دونوں واقعات اسی رکوع میں اگلے دروس کے اندر انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گے۔ ان آیات مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اور ان کی دعوت پیش کی ہے۔ ان کا دعوت، ان کا پیغام کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا۔ تعارف کے لیے اللہ پاک نے یہ لفظ ارشاد فرمایا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اسی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی ہے۔ شیعہ عربی زبان کے اندر کسی بھی گروہ کو کہا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس گروہ کو جس کا عقیدہ، نظریہ اور ذہن اور فکر ایک ہو، ایک جیسے فکر، ذہن اور ایک جیسے نظریات رکھنے والے لوگوں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، جو شیعہ کے نام سے فرقہ متعارف اور مشہور ہے، اصل میں
مذہبی طور پہ ان کا نام رافضی ہے۔ شیعان علی یہ خود اپنے آپ کو کہتے تھے شیعان علی، ہم شیعان علی ہیں، ہم علی کا گروہ ہیں رضی اللہ تعالی۔ رافضی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حق اور ہدایت اور صراط مستقیم کو چھوڑ دیا۔ رفض کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اور رافضی چھوڑنے والا۔ انہوں نے راہ ہدایت کو، راہ حق کو، صراط مستقیم کو، راہ اعتدال کو چھوڑ دیا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہے۔ یہ خود کو کہتے ہیں شیعان علی، علی کا گروہ، حالانکہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھی نہیں، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو خود ابو بکر صدیق کے ہیں، عمر فاروق کے ہیں، عثمان غنی کے ہیں، وہ تو خود ان کے ساتھی ہیں۔ اور یہ بے ایمان خناس خبوث حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، تینوں سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں، تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گروہ میں ہو ہی نہیں سکتے، لیکن خود کو کہتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں۔ اور پھر بے ایمانی کی انتہا دیکھیں کہ یہاں قرآن کے اس لفظ میں بھی انہوں نے تحریف کی اور یوں کہا کہ ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم بھی شیعہ تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ حالانکہ یہاں مقصود صرف اتنا ہے کہ اس کے گروہ میں سے، اس کے کس کے پیچھے تذکرہ کن کا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا، جس کا پیچھے ذکر ہے جب کوئی بندہ بات کرتا ہے اور بات کرتے کرتے وہ کہتے ہیں مجھے اس نے بتایا، تو وہ بندہ کیا سمجھتا ہے کہ اسی نے جس کا پیچھے تذکرہ ہو ہے، اس سے مراد بھی وہی ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جبکہ پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ جب فرمایا ان من شیعتہ، اس کے گروہ میں سے ہیں، تو ذکر پیچھے کن کا ہوا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو معنی کیا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کے گروہ سے ہی تعلق رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر ایک ہے۔ بنیادی عقائد سارے انبیاء علیہ السلام کے ایک ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، فرشتے، جنت، جہنم، یہ سارے بنیادی عقائد سارے انبیاء علیہ السلام کے ایک ہی ہیں، اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ عین ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت بھی ایک ہی ہو، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ان کے گروہ میں سے ہی ہے۔ لہذا یہ معنی کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معروف معنی میں شیعہ تھے یا شیعان علی میں سے تھے، یہ قرآن کریم کے اندر معنوی تحریف ہے، قرآن کریم کو بدلنے والی بات ہے۔ اللہ ہمیں ایسی تحریفوں سے محفوظ رکھے، اور اس گروہ گمراہ کو بھی اللہ پاک ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے بغیر ایمان، دین، اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان آج مسلمان ہونا چاہے، یہودی اور عیسائی، اور وہ ہم سے کہے کہ کوئی ایسا زمانہ دکھاؤ، کوئی ایسا وقت دکھاؤ کہ جس وقت میں 100% دین پہ عمل تھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ صحابہ کے زمانے کو دیکھ لو، صحابہ کے دور کو دیکھ لو۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم صحابہ کو بھی بیچ میں سے نکال دیں تو پھر کون سا ایسا وقت ہے جس وقت میں 100% دین پہ عمل تھا؟ پھر تو اسلام کے پلے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے صحابہ ہیں تو اسلام ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نہیں تو پھر اسلام بھی نہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کی عظمت دل و جان میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ فاصلہ کتنے وقفے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔
بقول حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں 2640 سال کا وقفہ ہے۔ 2640 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے اور 2640 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور ان دونوں کے درمیان اس پورے عرصے میں صرف 2 نبی، اللہ کے 2 نبی گزرے ہیں، ایک حضرت ہود علیہ السلام اور ایک حضرت صالح علیہ السلام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، ان کے بیٹے ہیں یعقوب، ان کے پوتے، ان کے بیٹے ہیں اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور انہی کے نام سے بنی اسرائیل ہے، جس پوری جماعت کو، پوری امت کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے ہے بنی اسرائیل۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اللہ کے نبی تشریف لائے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، سارے نبی انہی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور دوسری طرف ایک بیٹے ہیں اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور اسماعیل کی نسل میں ایک ہی نبی آئے، وہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن جہاں اور بہت ساری وجوہات سے ہے، وہاں ایک اس وجہ سے بھی ہے کہ جس کو ہمارے پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، شریکہ، کہ بنی اسرائیل یہودی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن میں آگے؟ بنی اسماعیل میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آنے کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگئے۔ ان یہودیوں کو یہی چڑ ہو گئی، یہی حسد ہو گیا، یہی جلن ہو گئی کہ جب سارے نبی ہماری نسل میں سے تھے تو آخری نبی ہمارے شریکوں کو کیوں مل گیا؟ آخری اور سب کا سردار نبی، اعلیٰ نبی، عرفہ نبی، سارے نبیوں کا نبی اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنی اسماعیل میں کیوں آگئے؟ اس شریکے کی جلن اور حسد کی وجہ سے یہودی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ترین نفرت کرتے تھے، اور آج بھی سخت ترین نفرت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 6 پارے کی آخری آیت میں ہمیں بتایا ہے، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، اللہ فرماتے ایمان والوں سے سب سے زیادہ شدید ترین نفرت رکھنے والے وہ یہودی، سب سے زیادہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والذین اشرکوا، دوسرے نمبر پہ مشرک ہیں، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا عیسائی، لیکن ان کے متعلق فرمایا کہ وہ پھر بھی کچھ یہودیوں کی نسبت کچھ نرم دل ہے۔ تو اسلام سے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین حق سے سب سے زیادہ شدید ترین نفرت یہودیوں نے کی، اور اس کی بنیادی وجہ ان کا یہ حسد اور جلن، یہ شریکہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ اعزاز دیا کہ ان کو بعد میں آنے والے سارے نبیوں کے باپ اللہ نے ان کو بنایا۔ انبیاء علیہ السلام سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری انسانیت کے امام ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ساری انسانیت کے امام بنایا، باوجود اس کے کہ یہودی اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ عیسائی اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں، اور مسلمان
وہ تو سارے ہی انبیاء علیہ السلام کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا امام سمجھتا ہے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جن کو سارے مذاہب والے اپنا اپنا امام سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ مکے کے مشرک جو کسی بھی آسمانی دین کے قائل نہیں تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور اس پہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ان کی پوزیشن کیا تھی اور ان کی دعوت کیا تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اپنے رب کے سامنے پیش ہوا سلیم دل کے ساتھ۔ سلیم دل کا ترجمہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف دل کیا ہے۔ صاف دل، اور صاف دل کون سا ہوتا ہے؟ علماء نے اس کی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ صاف دل سے مراد کیا ہے۔ میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ صاف دل وہ ہے جو سب سے پہلے بنیادی طور پر کفر اور شرک سے پاک ہو، شرک نہ ہو اس دل کے اندر، کفر نہ ہو اس دل کے اندر۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس معنی میں ہم سب کے دل بھی صاف ہیں، الحمدللہ۔ اور دوسرے نمبر پر صاف دل وہ ہوگا کہ جس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ما سوا سے سب سے زیادہ ہو، نہیں اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ دار اقارب سے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یہ دل کہلائے گا قلب سلیم۔ اب جب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو لازمی بات ہے کہ دین کی اتباع بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ قرآن کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہ سب سے زیادہ اس شخص کے دل میں ہوں گے جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت ہو۔ تو جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اللہ کی محبت نہیں، وہ قلب سلیم نہیں۔ اس معنی میں ہم خود اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ میرے دل میں کس کی کتنی محبت ہے، اور اس اعتبار سے ہی میرا دل صاف بھی ہوگا۔ تو جب یہ دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہوگا تو گناہوں کی گندگی سے بچے گا۔ دل ایک شیشہ ہے، ایک شیشے کا جیسے برتن ہوتا ہے ایسے ایک برتن ہے شیشے کا۔ یہ محض گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، صرف ایک گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کا کام صرف خون سپلائی کرنا نہیں ہے، وہ اس کی ظاہری حیثیت ہے، لیکن اس کی باطنی حیثیت کیا ہے کہ یہ اگر شیشے کی طرح صاف ستھرا ہوگا تو اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے پاس کوئی برتن ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ برتن گندا ہے تو ایمانداری سے بتاؤ اس گندے برتن میں ہم کوئی پاک چیز ڈالیں گے؟ دودھ، کوئی سالن، کوئی اور چیز؟ جب ہمیں پتہ ہو کہ برتن گندا ہے تو جب دل گندا ہوگا اس گندے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں آ سکتی۔ جب دل صاف ہوگا گناہوں سے، نحوست سے، بدعات سے، رسم و رواج سے، دین کی خلاف ورزیوں سے، ان ساری گندگیوں سے جب دل کو پاک کریں گے تو پھر اس پاک دل کے اندر کیا آئے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے گی۔ علماء نے لکھا ہے ایک دل ہوتا ہے صاف سلیم، ایک دل ہوتا ہے مریض بیمار دل، اور ایک دل ہوتا ہے مردہ میت۔ جو کافر ہے اس کا دل بالکل مردہ اور مرا ہوا دل ہے، اور جو میرے جیسا آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، میرے جیسے مسلمان ہے، کبھی گناہ ہو گئے، کبھی صحیح راستے پہ چل پڑے، یہ دل بیمار دل ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے، اور ہمارے بزرگ اللہ والے صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل شیشے کی طرح صاف ستھرے دل تھے، قلب سلیم تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ قلب سلیم نصیب فرمائے۔ یہ قلب سلیم ملے گا کیسے، بنے گا کیسے؟ اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ جب بندہ نیک مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو پھر دل سے دنیا کا میل اترتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کا رنگ چڑھتا ہے، اور پھر یہ دل پاکیزہ، صاف ستھرا، شیشے کی طرح چمکدار بن جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل سلیم تھا، اس سلیم دل میں صرف توحید تھی، ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے باپ مخالف، قوم مخالف، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے بھی کہا، قوم سے بھی کہا، ماذا تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، کن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ ان کے والد کا نام قرآن کریم نے بتایا دوسری جگہ پر، ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا۔ اذ قال لأبیہ آزر، انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا نام طارق تھا، تا تے کے ساتھ تے، الف رے اور خا، آخر میں خے، طارق۔ اور اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں نام آزر ہی تھا اور لقب تھا طارق، یہ ان کا لقب تھا۔ ایک ہی شخص کے یہ دو نام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ مشرک تھے، وہ بت بنانے والے تھے، بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے، اور قوم بھی ساری کی ساری بتوں کی پوجا کرتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا، اپنی قوم سے بھی کہا، ماذا تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت میں لگے ہو؟ پھر خود ہی بتایا، افکن آلہتن، کیا کچھ ایسے خدا جو تم نے خود بنا لیے۔ انسان کی مت ماری جاتی، اپنے ہاتھ سے بنا کے اسی کی پوجا کرنے لگ جاتے۔ یہ حضرت مولانا عبدالحی بہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے رب رسے تے مت خسے، یعنی جب رب ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے مت ماری جاتی، عقل ماری جاتی۔ یہ انسان کی مت ہی ماری جاتی ہے کہ وہ جانوروں کی عبادت کرنے لگ جاتا، گائے کی پوجا کرنے لگ گیا، گھوڑے کی پوجا کرنے لگ گیا، ان کے لید اور پیشاب کو متبرک سمجھنے لگ گیا، اور اپنے ہاتھ سے پتھر بنا کے، مجسمے بنا کے، مورتیاں بنا کے، تصویریں بنا کے ان کی عبادت کرنے لگ گیا۔ اس سے بڑی انسان کی بے وقوفی، احمقانہ پن اور انسان کی ذلت و رسوائی کیا ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے ہاتھ سے بنا کے بت، ان کو تم عبادت کر رہے، ان کو راضی کر رہے، ان کی پوجا پاٹ کر رہے، فما ظنکم برب العالمین، پھر تمہارا کیا خیال ہے اس رب کے بارے میں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے۔ ساری خدائی سے ٹکر لے لی، ساری اس وقت کی بادشاہت سے ٹکر لے لی، اکیلا ابراہیم۔ میرے محترم دوستو، یہی توحید ہے۔ جیسے کسی نے کہا نا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ دو عالم اس لیے اس سے ناراض ہے کہ یہ مجھے چاہتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے یہی کہا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اللہ کی توحید کا بیان انبیاء علیہ السلام کی بنیادی تبلیغ ہے، سب سے بنیادی تبلیغ۔ میرا آپ کا بھی یہی نعرہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، سارے بولو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، بگڑی بنانے والا وہی ہے، مسئلے حل کرنے والا وہی ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا وہی ہے، عروج و زوال کا مالک وہی ہے۔ کسی کو عزت دے، کسی کو ذلیل کر دے، اس کا حق بھی اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس ہے۔ نمرود کے پاس بادشاہت تھی، فوج تھی، اقتدار تھا،
تخت تھا، اس سب کے باوجود اللہ نے اس کو اسی تخت پہ بٹھا کے جوتے لگوائے، اسی تخت پہ بٹھا۔ اللہ پاک نے دکھایا عزت میرے ہاتھ میں ہے، ذلت میرے ہاتھ میں ہے، میں تخت پہ بٹھا کے ذلیل کر دوں وہ نمرود کو، اور میں ابراہیم اکیلے کو عزت دے دوں کہ آج بھی دنیا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہے تو عقیدت سے نگاہیں جھک جاتی۔ یہ عزت اللہ نے دی۔ میرے محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت۔ کیا دعوت تھی؟ توحید کی۔ اسی توحید کی دعوت کی پاداش میں دو امتحان ان پہ آئے، جن کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی